بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیخ فضیلت استاد دکتور قاری عظیم اختر حفظہ اللہ تبارک و تعالی، میری نظر ابھی پڑی، وہ انشاءاللہ درس دیں گے آج الحمدللہ۔ ان کے لیے ایک بڑے ہی خوشخبری کا اور مبارکباد کا دن ہے کہ ماشاءاللہ آج ان کا پی ایچ ڈی کا وائوہ ہوا، جس میں الحمدللہ مجھے بھی حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور ماشاءاللہ A1 گریڈ ممتاز درجہ ایکسیلنٹ گریڈز کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس مکمل کیا۔ اور بڑی ہی سعادت کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے پی ایچ ڈی کے تھیسس پر اساتذہ کرام یہ کہیں کہ یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، اور تحقیق کے میدان میں، اور بلکہ اساتذہ نے ان کو کہا کہ آپ اس کو چھپوائیں اور کتاب کی صورت میں یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی ہی باعث سعادت ہے کہ اس سفر میں کچھ تھوڑا سا حصہ اس مرکز کا کہ قاری صاحب ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے رہے، ہمیں یہ سعادت عطا فرماتے رہے، اور یہاں سے اپنے جو اس مقالے کی تیاری کرتے رہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے، ان کو اور بہت ساری کامیابیاں نصیب فرمائے، ان سے علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، تدریس کے میدان میں، خطابت کے میدان میں پہلے سے بھی زیادہ بھرپور کام لے۔ اللہ رب العزت ان کے جان میں، مال میں برکت پیدا فرمائے، ہر قسم کی نظر سے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور درس ارشاد فرمائیں، فلیتفضل مشکور۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر استطاعت ہو کہ وہ اپنے بھائی کا بھلا یا فائدہ کر سکے تو اسے پھر چاہیے فلیفعل، پھر وہ فائدہ کر دے۔ سبق سکھانے کے چکر میں نہ رہے کہ میں نے اسے سبق سکھانا ہے، اسے پتہ چلے کہ میں نے اس کے کام آنا تھا، لہٰذا اس کا کام اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے اپنا ہاتھ نہیں اس کو پکڑایا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا کام اس لیے نہیں ہوا کہ اس بندے سے میں نے بنا کے نہیں رکھی۔ یہ سراسر محرومی ہے کہ کسی کو یہ احساس دلانے کے لیے ہی محروم کر دینا کہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کا بدترین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جرم قرار دیا ہے اور اس سے نفرت کی ہے اور اس سے پناہ مانگی۔ ایسے رویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بلکہ یہ حکم فرمایا کہ کوئی انسان خود بخود یہ محسوس کرے کہ میں اس بندے کا یہ کام کر سکتا ہوں۔ آج جس طرح شیخ صاحب نے میرے بارے بات فرما دی، اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب ہیں، اور واقعتاً ہی میں اس مرکز میں رہا اور آؤں گا بھی، آتا بھی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی رکھی ہے، یہ سفر اللہ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکٹھے رکھے ہیں۔ آپ نمازی ساتھی بھی بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں کسی کے کہنے سے ہو جاتی ہیں۔ میں نصیحت کروں گا خود کو، آپ دوستوں بزرگوں کو، کہ میں نے ابھی دوستوں کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا نہ تو بندہ ذہین ہونے کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے، نہ نکما ہونے کی وجہ سے رہتا ہے۔ بندہ رہتا ہے دوسروں کی حوصلہ شکنی سے، اور بندہ کام کرتا ہے دوسروں کی حوصلہ افزائی سے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے تو ان کے پاس بچے لائے گئے دو، تو وہ قضیہ یہ تھا کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب یہ جو بڑا بچہ ہے نا موٹا، یہ کنویں میں گر گیا تھا، اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ کہتا ہے میں نے اس کو نکالا ہے کنویں سے۔
جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ بالکل چھوٹا ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے اٹھا، تو یہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن یہ کہتا ہے میں نے اسے کنویں سے نکالا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم یہ بات مان بھی نہیں رہے، اور بھی کوئی نہیں مل رہا جو کہے کہ میں نے بچے کو نکالا ہے، بچہ واقعہ کنویں میں گرا ہے. تو وہ بزرگ جو سیانے تھے، وہ جس بچے نے، چھوٹے بچے نے بڑے بچے کو کنویں سے نکالا تھا نا، اس چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بیٹے جب تو نے اس بڑے موٹے بچے کو جو بھاری اور وزنی ہے نکالا تو وہاں کوئی تھا جو گواہی دے؟ اس نے کہا نہیں میاں جی وہاں کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی نے نکالا ہے. اس لیے کہ اگر وہاں کوئی ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ تو نہیں نکال سکتا، تو لہٰذا تجھ سے یہ نکالا نہیں جانا تھا. تو نے اس لیے اسے نکال لیا کہ تجھے یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، اوے تیرے کو نہیں ہونا. ہم بہت سارے لوگوں کو کام کرنے سے اس جملے کے ساتھ ہی محروم کر دیتے. پھر ہم نے ضرب المثل بنائے ہوئے ہیں، اینا تلاں چ تیل جھوٹے والے گھروں، یہ بنائے ہوئے ہیں نا ہم نے. ان تلوں میں تیل نہیں. اپنے بچوں کے بارے بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر کے بدر کے میدان میں جمع، آپ نے کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھا کے آپ نے پھینکے اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، لے جاؤ بھائی، لے گئے میرے شیر لے گئے. یہ جملہ بولا تو اس جملے سے اتنی تشجیع اور اتنی بہادری کہ ایک 10 کو لے گیا. اس جملے سے آغاز ہوا تھا. ہم بہت زیادہ قنوطیت اور مایوسی میں خود بھی چلے جاتے ہیں، اور دوسروں میں بھی ہم بہت زیادہ، جب ہم کسی کے کام، میں نے دیکھا بہت میرے ایسے دوست بھی ہیں کہ جب انہوں نے کام نہیں نہ آنا ہوتا تو وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہونا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات بڑی سخی ہے. آپ کے ایک اشارے سے، ایک مشورے سے جس نے خیر کا کام کر لیا، وہ اربوں خربوں کا کام ہو، اللہ آپ کو محروم نہیں کریں گے اگر آپ کی حوصلہ افزائی سے اس نے یہ کام کیا. کسی کے بچے کو دیکھیں، اس کو اچھی رہنمائی کر دیں، پڑھ کے کی لینا ہے، ملازمتیں تو مل دیں ہی نہیں، ہمیں تکے کھانڈے ہیں، پھر وہ کیا کرے. میں آپ دوستوں کو، اپنے آپ کو یہ نصیحت کروں گا آج کے سبق میں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی اور میرے دوستوں نے توجہ دلائی کہ یہ کر لیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا مشکل نہیں ہے. اور میرے لیے بہت پہاڑ تھا، اور ایک موضوع بھی میں نے ایسا رکھ لیا کہ جس پہ کام ہی نہیں ہوا. دل میں آتا بھی تھا کہ یہ میں نے کیوں کر لیا، لیکن آج جب ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا 3-4 منٹ انہوں نے اس کے شروع میں یہ بات کی کہ یہ میرے لیے ساری چیزیں نہیں ہیں اور مجھے اس میں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا، اور یہ کاپی میں نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس میں میرے لیے مجھے ایسی چیزیں جو میرے علم میں پہلے نہیں تھیں لیکن مجھے مل بھی نہیں رہی تھیں، تو انہوں نے ڈھونڈا ہے، محنت کی ہے، تو اس پہ لکھا ہے. تو اب بھی وہ مجھے فون پہ کہہ رہے تھے کہ ساری ڈیٹیل پھر سے لکھ کے مجھے بھیجیں تاکہ میں اور دوستوں کو بھی بریف کروں کہ اس بارے اس طرح کا کام کسی نے کیا ہے. اور یہ صرف ایک حوصلہ افزائی سے کہ آپ کر لیں گے، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ مرکز دیکھیں، آخری میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ مسجد جب یہاں نہیں تھی، تصور میں جائیں، چشمے تصور میں، تو کسی کے خیال میں آیا ہوگا نا یار مسجد بنا دیں. اور یہ لکھ لیں آپ مکتوب، بے شمار ایسے کردار ہوں گے جو اس وقت کہتے تھے قاضی لوڑے، وہ یہ نہیں بڑھنی ایڈی وڈی، یہ ہوں گے چونکہ یہ شروع سے ہوتے آئے. یہ شروع سے اس طرح کے کردار، نیگیٹو کردار، منفی کردار رہے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا بنے گی، بن جائے گی، بن گئی، پرانی بھی ہو گئی، ہنڈا آ بھی لئی، اور سینکڑوں نمازیں پڑھ کے جبیں رب کے دربار پہ جھکا کے اس کے پاس حاضر بھی ہو گئے. چلانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے. آپ اگر تصور میں جائیں تو ہزاروں چہرے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو زیر زمین جا چکے ہیں. ایک کائنات یہاں سے جا چکی ہے. پھر اس کی توسیع کا منصوبہ، کسی دوسرے کی بات تو آپ کیا کریں، جنہوں نے شروع کیا آپ ان سے پوچھیں، اندر سے آواز آتی ہوگی رہنے دیں، چل رہا ہے کام، کوئی نہیں، ہونا نہیں، لیکن کر لیا، ہو رہا ہے، ہو جانا انشاءاللہ.
میرے پاس ایک مسجد کی ہم نے تعمیر کی، کوئی اسباب نہیں تھے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے گیا تو میں نے ان لوگوں کو کہا درس میں نے کہا یار آپ خواہش تو کرو، اللہ آپ سے کام لے لے، اللہ تو سچے جذبے دیکھتا ہے، آپ کیوں کہتے ہو میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو اس میں ایک بندے نے نیت باندھ لی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں گا، دنیا دار آدمی تھا، اڈے پہ اس کا بزنس تھا. تو اس نے مجھے کہا فون کر کے کہ میں نے 4 کروڑ کی جگہ لے لی ہے. مجھے اتنی شرم آئی، اللہ کی قسم ہے، کہ میں نے کہا یار ایک دنیا دار بندے نے میری بات سے متاثر ہو کے جگہ لے لی، تو میں کیوں نہیں بناتا مسجد؟ جب میں کوشش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کون سا بزنس مین ہوں، اور لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ پیسے سے نہیں بنتی، سچے ارادے سے بنتی ہے، سچے خیال سے بنتی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے، میں ویسے شرمندہ بھی ہوا، میں رویا بھی بہت، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے معافی مانگی. میں نے کہا اللہ یہ تو لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، میں بھی تیرا گھر بناؤں گا، اور بننا کہاں سے یہ مجھے نہیں پتا. آپ یقین مانیے یہ میری اپنی مسجد ہے. تو اس طرح یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے بیل لگی. میں نے فون اٹھایا تو میرا ایک دوست کہہ رہا کہ حضرت ایک جگہ ہے، ذرا آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا سٹامپ کر لو، نام کیا لکھیں؟ میں نے کوئی نام نہیں سوچا، اچانک میری زبان پہ بیت رضوان کا لفظ آ. میں نے کہا بیت رضوان لکھو. آپ شیخ صاحب سے پوچھیں حضرت وہاں جمعہ پڑھا کے آئے ہیں، اس وقت جتنے آپ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ بندے آپ یوں سمجھیے کہ اسلام قبول کر چکے ہیں. عیسائی وہاں آتے ہیں، تشیع وہاں آتے ہیں، بالکل بے دین جن کے گھروں میں رمضان میں ہانڈیاں پکتی تھیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کی فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، یہ آپ کا بیٹا اللہ کا فقیر اللہ کی قسم ان کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن حفظ کر رہے ہیں. اور اس سال 10 بچوں نے اس مسجد میں حفظ کر لیا. اگلے جمعے تقریب ہے شعبہ حفظ کے، 10 بچوں نے. اللہ دیتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ چلاتا ہے. مت کسی کے بچے کا حوصلہ توڑا کرے. مان کبھی نہیں توڑتے کسی کا. اگر کوئی چاہ سے چیز دے نا، اسے یہ نہیں کہتے اسی کھاندے رہنے ہیں، کھاتے رہتے ہوں گے آپ، لیکن اس کی تشجیع کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. میں ایک گاؤں میں گیا تو ایک بابا جی مجھے کہنے لگے کہ پتر ایتھے مسجد نہیں ہے کہ ہوا بیاں دی، وہ لفظ ہوا بھی کہے تے اے نا میں اپنے گھر جلسہ رکھیا. تو میں کہا بابا جی اسی 7 بسم اللہ. میں تقریر شروع کی تھی تو وہ جڑے دوسری مسجد سی انہیں صلات شروع کر دی. جب تک میری تقریر ہوتی رہی تو وہ صلات پڑھتے رہے تاکہ اس کی بات کی سمجھ نہ آئے. میں نے اللہ رسول کی بات کی. میں تو سب کی سانجھی بات کرتا ہوں الحمدللہ. بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. قصہ مختصر، جب میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگے بابا جی کہ پتر میرے کو کچھ ہے تو میں تینوں وہ خاواں لے آ کے. میں نے کہا بابا جی دکھائیں. اندر سے گیا تو وہ موبائل والا پین والا قرآن نہیں ہے وہ لے کے آیا. کہتا ہے یہ اس کے اندر بڑی بڑی آوازیں ہیں کاریوں کی، انہوں ایتھے لکھو تو ایداں دی آواز کٹ ہے. میں کہا اچھا بابا جی کیا بات ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ جو قرآن پین کا منصوبہ تھا نا، ان دنوں میں میں اس میں تھوڑا بہت کام بھی کر رہا تھا. اس میں ترجمے کے حوالے سے اس منصوبے میں ہمارے کچھ دوست تھے، لیکن اس کی میں نے بہت حوصلہ افزائی کی. اسی جگہ جس جگہ میں اس کے گھر کے سامنے جلسہ کر کے آیا، اس جگہ میں آج الحمدللہ مسجد ہے. اس جگہ کیا ہے؟ اس جگہ مسجد ہے. ایک میں آپ کو اور بات سناؤں. میرے بھائی کی شادی تھی، ہم گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ پورا گاؤں بریلوی تھا. تو میں نماز لیٹ ہو گئی. جب جماعت کرانے لگے نا، جماعت کروانے لگے تو وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے. کہنے لگے ایتھے نہیں اسی دوجی جماعت ہون دینی، اے بدماشیاں اسی ایتھے نہیں جے چلن دینیاں. پتہ نہیں ایک میرے چاہنے والا، میں میاں چنو جمعہ پڑھاتا تھا، ماشاءاللہ ہزاروں نوجوان جمعہ پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے وہاں خیر پیدا فرما دی تھی. وہ بابے نو سدھا ہو گیا. اس نے کہا میں نمبردار ہوں، وہ آدھا میں بھی نمبردار. میں نے لڑائی ختم کر دی. میں نے کہا نہیں بھائی، مسجد میں اللہ کے گھر میں لڑائی نہیں کرتے. یہ کہتا ہے نا یہ بریلوی کی مسجد ہے، میں کہتا ہوں یہ اللہ کی مسجد ہے. تو اللہ کے گھر میں لڑائی نہیں کرتے. ہم نے اپنی اپنی نماز پڑھ لی.
اس بندے کی میں نے حوصلہ افزائی کی. میں کہا تو اکیلا اس گاؤں میں؟ کہتا میں کہا سچے دل سے تو خواہش کر آ یہاں. کہتا ساڑھے پیر و مرشد دی بیستی مجھے میرے بارے کہنے لگا. میں کہا پیر و مرشد کو تو چھوڑ, تو سچے دل سے, جس طرح سچے دل سے میرے دفاع میں آیا ہے, یہاں کھڑا کھڑا نیت کر کے اللہ اس گاؤں میں تجھ سے مسجد بنائے, اللہ کی قسم وہاں بھی آج مسجد ہے. میں اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھ کے آیا ہوں. جگہ ہم نے مول خریدی اور ایک بندے نے مجھے پیسے دیے, لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے. دنیا جہاں کی اس کے پاس دولت جمع تھی. بوڑھا آدمی, مجھے اللہ کی قسم اس کی کھونڈی پہ ہاتھ کانپتا ہاتھ آج بھی یاد ہے. تو کہنے لگا پت کسے ہور دا حصہ نہیں جے پاؤنا تے مرن تک میرا پتہ نہ جا لگے کہ پیسے میں دیتے نے. 70 لاکھ روپیہ 70 جے دین والے اخیر کرتے ہیں شہزادے, اور لاؤن والے بھی اخیر کرتے رہے. ایک ایک تاڈے روپے کی حفاظت کرتے ہیں. جگہ لے لئی اور میں گیا 24 چک چ 24 اکرام والی چنو دے نال. میں اتنے نی رکھی آدھے ہاتھ نال. اج اتنے مسجد ہے تے پنڈ چ کنے ہی بچے حافظ قرآن نے, تے میں کی پیدی دا شوربا کل دی کہندے نہیں کل دی کوڑ کلی شتیراں نو جپے. اس طرح کی آپ کو مثالیں سنانے لگ جاؤں تو بے شمار مثالیں. میں اس طرح ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, چھوٹا جہا منڈا تے کہندا استاد لیاواں چاہ. بہتا ہی چھوٹا, یہاں بیٹھا نہیں اتنا چھوٹا بچہ. کہندا استاد او بچہ بیٹے کھڑا ہو جاؤ, اس کو کھڑا کرے. لو بھی بچہ مل گیا. اے بالکل ہے اے نال کو 6 مہینے ود ہوئے گا. مساں بولیا آنا استاد لیاواں چاہ, آنا لیا چاہ. مرشد آئے نے, میں اس کا نام تھا عمر. میں کہا یہ کی کرتا ہے؟ آنا یہ چاہ دیندا ہے تے اے دا پیو فوت ہو گیا ہے تے ماں نو اے دے سہریاں ماں دے نے کٹ دیتا ہے. انہیں بچہ ساڈے کو بھرتی کرا دیتا ہے تے 2000 روپیہ اسی مہینے دا دینے. میں کہا 2000 روپیہ مہینے دا میرے کو لئی, اینوں مسیتے کل میرے کول کل مسجد چ کل. مدرسے لے آیا. اسی درزی بھی رکھیا ہے تے بچیاں دی کٹنگ لی نائی بھی رکھیا ہے. میں درزی نو کہا یہ وردیاں سی چٹیاں, انہیں سفید وردیاں سیتیاں تے وہ قرآن پڑھے. وہ بیٹھا قرآن پڑھے, میں رواں انہوں ویکھ کے. وہ قرآن پڑھے ہیں, وہ کہے الف با تا تھا حروف قلقلہ. قاری صاحب کہنا کہ اے حروف مستعلیہ انہوں یاد ہو گئے نے. خصہ زغتن قز وہ مجموعے دسے مینوں. میں کہا میں سونیا یہ دی ماں نو کداں دس سکاں گا کہ تیرا بچہ کی پڑھن لگ پیا, انہوں بیچارے نو پتہ ہی نہیں. وہ شرارتاں کرے. امب دا بوٹا ساڈی مسجد دے اگے لگا, اتنے چڑھ کے امبیاں لا کے ویچے. میں انہوں کہا بھی کنیاں کہ ویچ لینا, آندا اینے دیاں. میں کہا یہ پیسے میرے کو نہیں آئندہ تو شرارت نہ کری. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت آئی تے روئی جاوے بیٹھی. شیخ صاحب اے گل سنو, دھیان نال سنو, تہاڈا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا کتے. روئی جاوے بیٹھی, روے روے تے رنگ کوڑا شاہ تے آکھے کہ قاری صاحب ساڈا مکان نہیں جے تے میرا بندہ رکشا چلاوندا ہے تے رکشا بھی کرائے دا ہے تے 800 روپیہ روزانہ مالک نوں دینا ہوندا ہے تے مینوں آدے گھر کام رکھ لو. تے میریاں 2 بیٹیاں نے تے انہاں نوں مدرسے آپ دے کو رکھ لو یا گھر کام رکھ لو. ساڈے نال نا طالبات دا مدرسہ ہے. میں فوراً فون کیتا انہاں نوں, میں کہا یار اداں کر کے 2 طالبات نے, بھاواں داخلے دے ایام نہیں نہ ہے, انہاں بچیاں نوں رکھو تسی. انہاں نے قرآن کدے ویکھیا ہی نہیں. میں تو الحمدللہ بے شمار قرآن مجید تقسیم کردا. انہاں نوں میں قرآن جی لے کے دیتے. وہ 2 بچیاں میں ادھر بھیج دتیاں, اور وہ ایک بیٹا سی چھوٹا, وہ بھی چھوٹا جہا سی, ایس بچے نالوں بھی چھوٹا. وہ نام سی عبداللہ. وہ چنگڑ جائے بالکل خاندان سارا بے دین. انہوں میں کہا بچیاں نوں نواؤ نواؤ دیاں وردیاں سوائیاں. انہوں اسی حفظ تے لاتا. یقین منو وہ بچہ میں اتنے بھیجا نا تو وہ تمہیں نماز پڑھاوے تو تسی شیخ صاحب پوچھو شیخ صاحب ہیرا کتوں لیا. میں کیا انہوں بچے نوں میں کیا پتر میں دیکھن دیا کہ تو مسلے تے کھڑا ہے, میں دیکھن دیا کہ تو مسلے تے کھڑا ہے. مینوں گل بھول بھل گئی. میاں جی ایک دن وہ جماعت کراوے تو میں وہ پیچھے کھڑا, میں وہ پیچھے کھڑا, مینوں گل یاد آ گئی. انہیں جدوں غیر المغضوبی دا ذات پڑھیا نا
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بات سونی. تو مجھے بات یاد آ گئی. میں نے کہا سونے تو انہوں مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے. اس کی میں نے حوصلہ افزائی کی. ان دونوں بیٹیوں نے بھی حفظ کر لیا، دونوں لڑکیوں نے بھی قرآن حفظ کر لیا. 500 روپیہ فیس مدرسے والے نے. میں کہا بھائی معاف نہ کرے جی، ایویں ہولیاں پین گیا، 500 ساڈے والوں آئے گا. کی کھٹیا تے کی کھٹیا ہے اس کوڑی دنیا فانی دا، کی 500 ساڈے والوں آئے گا تینوں. میں کیا مولوی نے میں کیا 500 کی 1000 2000 آئے گا. الحمدللہ میں ایک دوست نو کیا، انہیں ناشتہ لاتا پورے مدرسے دا. سبحان اللہ، پورے مدرسے دا ہر جمعے ناشتہ. میں کہا انہاں بچیاں دی وجہ تو لگائی، درس نظامی پڑھ گئیاں، اللہ دے فضل نال دین دا کم کرن لگ پئیں. حوصلہ افزائی کریا کرو، تشجیع کریا کرو، گلی چ تردے پھردے محلے چ کسے بندے نو توجہ دوا دیا کرو، خیر دے کام کرو. یہ چیزاں یہ جاری رہن گیاں اور اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام تو شاباش دینی. وہ بچہ بھی پڑھ گیا، وہ بچہ 800 بچہ ہے تقریباً الحمدللہ جڑا میرے ادارے چ پڑھدا حفظ اللہ دے فضل نال، حفظ جڑا کردا ہے قرآن مجید. ویسے تاں میں تاں نورانی قاعدے پڑھاوندا ساں، اللہ تعالیٰ نے مینوں جامعہ سلفیہ چ بھی اللہ نے موقع دیتا. میں اے سال 8ویں سال نو پڑھایا، 8ویں کلاس نو. 102 منڈے بخاری شریف دے جڑے فاضل ہو گئے نے ماشاءاللہ. عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا منگیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ مینوں خیر دی کنجی بنا. گل مک گئی ہے، یاد کرو. جے خیر دا کام کر سکو تے کی کرنا ہے بولو. ایویں موقع گواؤ نا. موقع سب تو وڈی پراپرٹی ہوندا ہے، اور موقع گل پھل موسم دا گل ویلے دی. ویلے دی نماز کویلے دیاں تو سیانوں نے ایک سچ سچ کہا ہے. اللہ تعالیٰ جب موقع ہو تو اس ضرب تقسیم میں کہ کہہ دے میری محنت کر لوے، میرا ترلا کر لوے، یہ مینوں کہندا کیوں نہیں. انہاں فلسفیاں چ چیزاں ضائع نہ کریا کرو. انہوں نہیں، تانوں تے ہے نا، انہوں سمجھاؤ کہ تیرے تے دن نے پتر فائدہ چک. جوانا سونا ہے، برائی تو بچی، خیر دا کام کر دیا کرو. سویرے میں اتھوں گیا تے شیخ صاحب دی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی سی. میں آدھی ایک گل کر کے میں آ گیا. حساب آ دیا کرو. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو خیر دیاں کنجیاں بنائے. میں تہاڈا ساریاں دا، حضرت ڈاکٹر صاحب دا، شیخ صاحب دا میں بہت شکر گزار ہاں، بہت شکر گزار ہاں. اور میں دعا گو ہاں الحمدللہ اللہ یہ ساری محبت ایویں سلامت رکھے کہ اسی اس محبت دی بنیاد تے اللہ کو عرش دا سایہ لینا ہے. رجلان تحابا للہ. سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. حياك الله، جزاك الله خير.